سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو تم اس دن سے کہ کوئی شخص بھی کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ یا مطالبہ نہیں کر سکتا یا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس دن کسی سے کوئی معاوضہ یعنی فدیہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی۔ پہلے رکوع کے اندر اجمالی طور پر ان کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ آج کی ان زیر درس آیات مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل والوں کا تفصیلی طور پر تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان پر ہونے والے جو انعامات ہیں ان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ان کو یاد دہانی کروا کر، ان انعامات کو یاد دلا کر ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ جی، تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے جتنی بھی اولاد چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے آباء و اجداد کے ان پر جو ہونے والے احسانات ہیں ان کو کیا کہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اس وقت جو نزول قرآن مجید کے وقت جو بنی اسرائیل مراد اس سے یہود وغیرہ تھے،
تو ان کو ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تو وہ گویا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پر بھی ان کی اولاد پر بھی وہی احسانات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان احسانات کو یاد دلا کر کہا جا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو، ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے. محترم سامعین کرام، جیسا کہ پہلے بھی یہ آیت مبارکہ اس کے متعلق گفتگو ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر احسانات کیے، خود قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو بھی رکھا، ٹھیک ہے نا، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بھی رکھا. نبوت اور بادشاہت دونوں بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے چلتی رہی، دونوں بنی اسرائیل کے اندر چلتی رہی. لیکن یہ جو بنی اسرائیل والے تھے ان کا مزاج ایسا کچھ آگے چل کر بگڑا، ایسا کچھ آگے چل کر بگڑا کہ پھر یہ راہ راست پر نہیں آئے. خاص طور پر جب یہ فرعون کی غلامی کے اندر تھے، مصر کے اندر ہے اور فرعون کی غلامی کے اندر، اس دوران جو ان پر بیتی ہے اور ان کا جو مزاج بگڑا، تو اس کے بعد یہ راہ راست پر کیا نہیں آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا. آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً کوئی 4000 حضرات انبیاء علیہ السلام ان کی قوم کے اندر تشریف لائے. اور اسی طریقے سے جناب اللہ تعالیٰ کی جو مشہور 4 کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل کے اوپر کیا ہے اتری ہیں. اب ظاہر ہے جب یہ فوقیت، یہ چیز ان کے اوپر آئی تو ان کا جو مزاج تھا وہ اوپر چلا گیا. اب یہ سمجھ لگے کہ ہم کچھ ہیں. جی یہ تو پکی بات ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ویسے کسی قومیت یا اس میں سے ویسے ایک مثال دے دوں، مثال کے طور پر کہ ہمارا کوئی علاقہ ہو، کوئی قوم ہو، اس میں کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو جائے نا، تو وہ علاقے والے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس علاقے کو جہاں وہ پیدا ہو. مثلا ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ، ٹھیک ہے نا، سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے، اب وہ جناب اعلیٰ سیالکوٹ کے اندر کہ ہم شاعر مشرق کے ہمیں، اب اس کے اوپر ہی وہ کرتے رہے، عمل وغیرہ کوئی نہ کرے، ٹھیک ہے نا. یا کوئی آدمی جناب اعلیٰ کہ جی میں داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا. جو حضرت جناب اعلیٰ علی حجویری رحمہ اللہ لاہور کے اندر تشریف لائے تو جی میں اس کا، یہ کوئی ایسی ہوئی فضیلت والی کوئی چیز نہیں، کوئی برتری والی کوئی چیز نہیں ہے جس پر انسان جناب اللہ کیا کرے، کوئی فخر کرے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تمہارے اندر میں نے اتنے انعامات کیے، اور مزید انعامات کیے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہان والوں پر کیا ہے فضیلت بخشی ہے، جہان والوں پر کیا ہے فضیلت بخشی ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ان سے پہلے اور ان کے بعد تا قیامت آنے والے سب پر کیا ہے میں نے کیا کی فضیلت بخشی ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانہ کے اندر ان کو لوگوں کو کیا تھی فضیلت حاصل تھی. اس زمانے کے اندر چونکہ یہ ان کے پاس کتاب بھی تھی، پڑھے لکھے بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو کیا ہے محفوظ کیا ہوا تھا. آج بھی بائبل کا ایک حصہ باقاعدہ بنی اسرائیل کی ہسٹری اور تاریخ کے اوپر کیا ہے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ پہلی قوم ایسی تھی جنہوں نے اپنی تاریخ کو کیا رکھا، محفوظ رکھا. ہندو بھی بہت عرصہ تک برسر اقتدار رہے، سینکڑوں سال کیا کہتے ہیں وہ برسر اقتدار ہے، بلکہ ہزاروں سال رہے، لیکن ان کے ہاں اب دیکھ کوئی ایسی تاریخی کتاب نہیں سوائے من گھڑت قصوں کے. وہ پانڈوں کی لڑائی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے مہابھارات ہے اور ان کی کچھ کتابیں ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجیے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا اعتراف یہ خود ہندو مورخ جو ہیں ہندو یہ خود بھی کرتے کہ ہماری کوئی ایسی تاریخ محفوظ نہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انہوں نے بھی تاریخ کا کیا ہے محفوظ رکھنا شروع کی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو کیا ہے بھلا بیٹھے ہیں. وہ ہمارے مورخین دیکھیں، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ 3 صدی کے مشہور مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ 8ویں صدی کے مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں.
بڑے بڑے مفسرین مورخین جناب والا اس امت کے اندر گزرے، لیکن ہم بھی اپنی تاریخ کو کیا ہے بلا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم تو انگریز کے جو بتا دیا بس ہم اسی کی نقالی اور اسی کے پیچھے چل رہے۔ خیر یہ ایک اور موضوع ہے۔ تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جو فضیلت کی چیز تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر علم رکھا تھا، ان کے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان کی تاریخ تھی جو انہوں نے محفوظ رکھی تھی، تو اس وجہ سے ان کو کیا ہے اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت حاصل تھی۔ ورنہ کلی طور پر یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کیا ہے فضیلت حاصل ہے، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ نمبر سورہ بقرہ ہی کے اندر دوسرے پارے کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، امتاً وسطاً کا ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید اس سے بھی بڑھ کر واضح الفاظ میں چوتھے پارہ سورہ آل عمران کے اندر تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو تمام جہان والوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر کیا فضیلت حاصل ہے، اور بحیثیت امت اس امت کو دوسروں پر کیا ہے فضیلت حاصل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت اپنے آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے کیا ہے یہ جنت میں جائے گی۔ تو بہرحال جو کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کو جو فضیلت تھی یہ اس وقت کے لوگوں پر اور اس وقت کے ان پر تھی۔ آگے فرمایا جی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے، وہ دن مراد کون سا ہے؟ قیامت کا دن، اس قیامت کے دن سے ڈرو۔ لا یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس بھی کسی نفس کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی ولا يقبل منا شفاعت، اور نہ ہی جناب علیہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، کسی کے حق میں کوئی سفارش نہ کر سکے گا نہ قبول کی جائے گی، اور ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ یا بدلہ یا فدیہ کیا ہے لیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر نہ ہی کسی کی کوئی اور طرفداری یا کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ محترم سامعین اکرام، دنیا کے اندر انسان اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو چھڑانے کے ممکنہ یہی 4 طریقے ہوتے ہیں کہ نمبر ایک کوئی کسی کی ضمانت دے دے، ٹھیک ہے نا، کہ میں اس کا گارنٹیڈ ہوں، گارنٹی دے دے کہ یہ بھاگ جائے گا یا اس پر جو بھی میں دوں گا، نمبر ایک گارنٹی دے دے۔ نمبر 2 جناب اعلیٰ وہ کیا کرے کہ کچھ جرمانہ وغیرہ کیا کر دے، ادا کر لے، یا نمبر 3 کوئی کسی بڑی تگڑی کی کوئی سفارش کرا دے بھائی اس کو کچھ نہیں کہنا، اور نمبر 4 کوئی اسٹرائک کر دے، حلہ بول کے جتھے بلا کر جناب اعلیٰ حلہ بول دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 ہی ممکنہ طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اور ان سب کی کیا کر دی، نفی کر دی کہ اس دن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہود کا ایک زعم تھا، ایک گمان تھا کہ ہم جناب اللہ بخشا ہے، وہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت کے اندر تو یہودی اور عیسائی ہی جائے گا، بس ہمیں تو جناب اللہ جنت ٹھیکیدار ہیں۔ حضرت وہ کہا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور جو بھی اسرائیلی مختون ہوگا اس کو دوزخ کے اندر نہیں جانے دیں گے، وہ جنت کے اندر ہی کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہا کرتے تھے بالفرض والمال، اگر ہم نے کبھی کوئی اپنی بدعمالیاں یا کسی وجہ سے جہنم کے اندر گئے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند دن جناب اللہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے کہ جتنے دن ہم نے جناب اللہ وہ کیا کی بچڑے کی عبادت کی ہے یا وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، بس وہ ایک تھوڑا سا عرصہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ ہم جناب اللہ جہنم کے اندر اتنا ہم عرصہ کیا ہے بھگتائیں گے بس، اور اس کے علاوہ نہیں، ورنہ یہی تھا کہ ہم پکے کیا ہیں جنتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سفارش وغیرہ کو یا سب کو کیا قبول کریں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہمارا کوئی وہاں پر کسی کی کیا ہے سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ محترم سامعین اکرام، اب یہاں پر ایک بات تو یہ ذہن نشین رہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ قیامت میں دن کسی کی کوئی سفارش نہیں ہے، اور لیکن دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کرنا
کرنا، شفاعت کرنا یہ برحق ہے، میں شفاعت کروں گا، اور شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ اب یہاں پر سفارش کی نفی کی گئی۔ حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو سفارش نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کا جبری ہے نا کہ جس کو چاہے گی ہم چھڑا لیں گے، جس کو چاہے گی سفارش کرے، یہ جبری شفاعت وہاں پر کوئی نہیں چلے گی۔ یہ وہاں پر سفارش اس کی چلے گی الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ جس کو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے دیں، اجازت دے دیں، اور اس کے متعلق ورضی له قولا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوں گے، راضی ہوں گے۔ یعنی نمبر ایک وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، نافرمانی اور کفر کرنے والا، شرک کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگی، سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اجازت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہی کیا ہوگی، شفاعت ہوگی اور سفارش ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں کوئی آدمی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت بڑے بڑے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی وہ کیا ہے، نفسی نفسی کیا ہے، پکار رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو قہری تجلی ہے وہ انتہائی عروج پر کیا ہے ہوگی، ٹھیک ہے، عروج پر ہوگی۔ وہ قیامت کا ابتدائی کیا ہے، مرحلہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب حضرات انبیاء علیہ السلام ہر کوئی نفسی 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 کیا ہے پکار رہا ہوگا، اس وقت کوئی بھی سفارش نہیں ہوگی، جس کو فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، کوئی سفارش کسی کی بھی کیا ہے کام نہیں آئے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجازت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ہو جائے گی، اجازت ہونے کے بعد پھر ہی کوئی سفارش کر سکے گا، اور سفارش بھی اسی کے متعلق ہوگی جس کے جو کیا ہے ایمان لایا ہوگا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا، اسی کے متعلق کیا ہے، سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جناب اللہ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب کوئی فدیہ دنیا کے اندر جرمانہ معاوضہ دے کر لے کے بعد ساز باز کر کے وہاں پر کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، کہ اگر کوئی مر گیا حالت کفر کے اندر مر گیا اور وہ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی جان چھڑانے کے عوض میں زمین بھر کر سونا دینا چاہے، ملء الارض ذهبا، ٹھیک ہے نا، زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہے فدیہ کے طور پر، فرمایا فلن یقبل، بالکل بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو اتنا سونا کوئی لائے گا کہاں سے، محال ہے، بالفرض والمحال کوئی لے بھی آیا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی کیا ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ صرف ایک زمین بھر کر نہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ایک اور مقام فرمایا کہ زمین اور اس جیسی اور زمین بھی بھر کر کیا ہے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جناب اللہ اس زمین جیسی اور زمین بھی بھر کر دے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی قسم کی کیا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ فدیہ بھی ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی کسی کی طرفداری اور مدد کر سکے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر ہوتا نا ہلہ بول کے اکٹھے ہو کر یہ کرا کے، وہاں پر یہ کوئی کیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، کوئی طاقت اور کوئی مددگار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پر کوئی اسٹرائک نہیں چلے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس دن اب کوئی کام آئے گا تو انسان کو اپنا ایمان اور اعمال صالحہ کیا ہے کام آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اس دن سے ڈرو، اور اس دن سے ڈر کر تم کیا کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا ہے ایمان لے کر آؤ۔ اب آگے آنے والی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ ان پر ہونے والے انعامات اور احسانات کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں، یاد کرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔